سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت زندگی کیسے گزری؟ کہا میں نے بڑے زوردار بیان کیے، لوگوں نے کہا واہ شاہ صاحب واہ کیا بات ہے۔ فرمایا تمہاری واہ واہ ہو گئی اور انگریز نے مجھے جیل میں ڈال دیا کہ کیوں ہمارے خلاف تقریر کی، تو پھر تم نے کہا آہ آہ ہائے شاہ صاحب اندر چلے گئے، اب تقریر سن نہیں سکتے۔ تو فرمایا تمہاری واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ، پہلے واہ واہ تھی پھر آہ آہ تھی اور ہم ہو گئے تباہ۔ پھر کہا حضرت زندگی کیسی گزری؟ کہا آدھی ریل میں گزری آدھی جیل میں گزری۔ ایسے بھی لوگ تھے، لیکن ہم ان کو، ہماری نئی نسل ان کو جانتی پہچانتی بھی نہیں کہ کون تھے۔ یہ خاموش سپاہی تھے جنہوں نے خاموشی سے انگریزوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکالا۔ اسی لیے جب پاکستان بن گیا، کیونکہ وہ پاکستان بنانے کے تھوڑی اختلاف رکھتے تھے، کسی انگریز افسر، کالے انگریز نے، افسر نے جا کے کہا کہ اب شاہ صاحب تقریریں نہیں تمہاری چلیں گی، آپ نے انڈیا ایکٹ پڑھا، انڈیا ایکٹ کے تحت آپ کو جیل میں بھیج دیں گے۔ حضرت نے قرآن کھول لیا کہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں؟ کہا میں نے انڈیا ایکٹ نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو اللہ کے دربار میں فیصلہ ہوگا کہ کون بڑا مجرم ہے۔ ایسا چپ ہوا اٹھ کر چلا گیا کہ میں نے انڈیا ایکٹ نہیں پڑھا کیونکہ میں جیل سے ڈرتا نہیں ہوں۔ حضرت فرماتے تھے جیل میں جانا ایسا ہی ہے جیسے سسرال میں چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں جیل میں جانا۔ اللہ ایسے لوگوں نے پاکستان میں کہا، کسی نے کہا کہ آپ نے کیا خدمت کی آزادی میں؟ کہا میں نے انگریز کا رعب و دبدبہ لوگوں کے دلوں سے نکال دیا۔ واقعی یہ بڑے بڑے لوگ تھے، کیا علماء ہے، یہ علماء تھے۔ ایچ ایس این کالج کون سا کالج تھا، اس کے پرنسپل انگریز تھا، اس نے حضور کے خلاف گستاخی کی۔ لوگ علامہ اقبال کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو شاعر ہوں، شعر کہہ سکتا ہوں۔ پھر کیا کریں، اس نے بڑی گستاخی بے ادبی کی ہے۔ کہا بندہ میں بتا دیتا ہوں کام ہو جائے گا۔ کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس جاؤ۔ شاہ صاحب کے پاس گئے، اس نے کالج کے سامنے جلسے کا اعلان کیا۔ ان کی تقریر پہ تو لاکھوں لوگ آتے تھے، جو خوفناک تقریر کیا۔ کہا یہ جلسہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ انگریز اندر سے معافی نامہ نہیں بھیجتا، نہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کالج۔ گھنٹے دو گھنٹے بعد اس نے معافی نامہ بھیج دیا کہ آپ جلسہ ختم کر دیں، ہم معافی مانگتے۔ ایسے عجیب لوگ تھے، اور تقریر بھی پھر حضرت آگ لگاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، حضرت کی تقریر ہی تھی نا۔ مچی دروازے کے پاس کسی جگہ تقریر تھی کہ راجپال ایک ہندو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کتاب لکھی، اور حضرت نہ پگڑی نہ سر پہ ٹوپی، اور ایسے بکھرے ہوئے بال آ گئے جلسے میں۔ لوگ حیران کہ آج شاہ صاحب کو کیا ہو گیا۔ تو آتے ہی حضرت نے آواز اٹھائی، آج میں نے دیکھا عالم تصور میں دیکھا کہ مولانا احمد سعید جلسے کی جو صدارت کر رہے تھے، مولانا احمد سعید اور مولانا مفتی کفید اللہ کے دروازے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فاطمہ الزہرا کھڑی ہیں اور اماں عائشہ کھڑی ہیں، اور ان سے پوچھ رہی ہیں کہ مکہ کے بازاروں میں تو ہمارے خاوند اور ابا کی عزت کو کافر داغدار کرتے تھے، تھوکتے تھے، کیا تم بیٹے ہو، روحانی بیٹے ہو نبی کے، اور تمہارے ہوتے ہوئے ایک کافر نے نبی کی عزت اچھال لی ہے، تم ابھی تک زندہ ہو؟ ایسی خوفناک تقریر کی۔ وہیں سے علم الدین غازی اٹھا جا کے اس نے قتل کر دیا کافر۔ ایسے مسلمان ہوتے تھے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں